پاکستان میں آنے والے سیلاب۔ پہلی نظر میں تو یہ کہانی سیدھی سادھی موسمیاتی تبدیلی کی لگتی ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف آسمان سے برستی ایک آفت تھی؟ چلیں ذرا پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور ان وجوہات کو سمجھتے ہیں جو شدید بارش سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ گہری ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس بحران کے پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 کروڑ 30 لاکھ یعنی 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں۔ یوں سمجھیں کہ دنیا کے کئی ممالک کی کل آبادی بھی اس سے کم ہے۔ تو ہوا یہ کہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے اس غیر معمولی بارش کو ایک نام دیا، مانسٹر مانسون، اور بس یہ لفظ فوراً میڈیا پر چھا گیا۔ یہ ایک طرح سے اس تباہی کی سب سے پہلی اور سچ کہیں تو سب سے سطحی وضاحت تھی کہ بھئی یہ تو بس ایک قدرتی آفت تھی، بات ختم۔ اعداد و شمار تو خیر دماغ گھما دینے والے ہیں۔ 1100 سے زیادہ اموات، 10 ارب ڈالر کا نقصان، لیکن بحران کا اصل اثر تب محسوس ہوتا ہے جب وہ گھر کے کچن تک پہنچ جائے۔ پیاز 120 روپے اور ٹماٹر 220 روپے کلو، یہ وہ قیمت ہے جو اصل میں ہر خاندان نے ادا کی۔ تو پہلا حصہ ہے مانسٹر مانسون۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم سب نے سنی، لیکن یہ کہانی کا صرف آغاز ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سارا معاملہ صرف بارش کا تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا؟ کچھ ایسے عوامل تھے جنہوں نے ایک قدرتی واقعے کو ایک قومی تباہی میں بدل دیا۔ اور یہ ہمیں لے کر آتا ہے ہمارے دوسرے حصے کی طرف، بارش سے آگے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان کے اپنے اقدامات نے اس قدرتی آفت کو کئی گنا بڑا بنا دیا۔ دیکھیں، 3 اہم چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر تباہی کو بڑھا دیا۔ پہلی چیز، جنگلات کی کٹائی۔ جب درخت ہی نہیں رہے تو بارش کا پانی جذب کرنے والی قدرتی رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ دوسری چیز، گلیشیئرز کا پگھلاؤ، جس سے شمالی علاقوں میں اچانک سیلاب کا خطرہ بہت بڑھ گیا۔ اور شاید سب سے اہم، دریاؤں کے قدرتی راستوں پر غیر قانونی تجاوزات، جہاں گھر، ہوٹلز، فارم ہاؤس بنا دیے گئے اور پانی کے بہاؤ کو ہی روک دیا گیا۔ اور جب یہ سب ہوتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے فلیش فلڈز کی صورت میں، یعنی اچانک آنے والے سیلاب۔ یہ وہ سیلاب ہیں جو اتنی تیزی اور شدت سے آتے ہیں کہ لوگوں کو سنبھلنے کا، نکلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ سوچیں ذرا، جب پانی کے قدرتی راستے بند ہوں اور زمین پانی جذب نہ کر سکے تو وہی بارش کا پانی ایک جان لیوا ریلے میں بدل جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور اس سے بھی گہری تہہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ سوم، طرز حکمرانی کا بحران۔ یہ کہانی صرف ماحول کی نہیں ہے بلکہ ان نظاموں کی ناکامی کی ہے جن کا بنیادی کام لوگوں کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ ٹائم لائن ایک بہت تلخ حقیقت دکھاتی ہے۔ 2010 میں تباہ کن سیلاب آئے، ٹھیک ہے۔ 2011 میں ورلڈ بینک نے ایک پوری رپورٹ جاری کی، تجاویز دیں۔ 2014 تک ان تجاویز پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2022 میں تاریخ نے خود کو دہرایا، اور اس بار اور بھیانک طریقے سے۔ یہ بار بار سبق سیکھنے میں ناکامی کا ایک واضح نمونہ ہے۔ اور شہری انفراسٹرکچر کی ناکامی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی کا نکاسی آب کا نظام، یہ 1947 میں صرف 46,000 کی آبادی کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج یہی نظام 2.5 کروڑ لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سسٹم تو بیٹھ ہی چکا ہے۔ موسمیاتی ماہر علی توقیر شیخ کا یہ جملہ سچ پوچھیں تو اس پورے بحران کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست خود موسمیاتی خطرے کو نظام میں داخل کر رہی ہے اور اپنی کمزور طرز حکمرانی سے اس غلط طرز عمل کو ادارہ جاتی شکل دے رہی ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے، لیکن شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بحران کی سب سے گہری اور سب سے انسانی سطح پر۔ حصہ چہارم، معلومات کا بلیک آؤٹ۔ کیونکہ جب نظام ناکام ہوتے ہیں تو رابطے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب معلومات دی بھی جاتی ہیں تو وہ اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے پلے ہی نہیں پڑتی۔ ذرا اس پیچیدہ پوسٹر کو دیکھیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ متاثرہ لوگوں کے لیے اس میں موجود درجنوں پیغامات کو سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ معلومات پہنچانے کی کوشش نہیں، یہ تو معلومات کا شور پیدا کرنے کے برابر ہے۔
اور یہ جملہ یہ معلومات کے خلا کو خاص طور پر خواتین کے لیے اتنے طاقتور طریقے سے بیان کرتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سندھ کی ایک سیلاب متاثرہ خاتون کہتی ہے کہ ہم صرف اپنے مردوں سے معلومات حاصل کرتی ہیں، تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ سرکاری چینلز ان تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حل موجود نہیں۔ محققین نے بہت واضح قابل عمل سفارشات دی ہیں، جیسے کہ اردو کے بجائے سندھی، بلوچی اور سرائکی جیسی مقامی زبانوں میں آڈیو پیغامات استعمال کریں، پوسٹرز کو بالکل سادہ بنائیں، صرف 2 یا 3 بڑی اور صاف تصاویر کے ساتھ۔ خواتین، استاذہ، یہاں تک کہ اسکول کے بچوں کو کمیونٹی میسنجرز کے طور پر تربیت دیں، اور سب سے ضروری قابل اعتماد چینلز بنائیں تاکہ غلط معلومات اور فراڈ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ان تمام وجوہات کے بعد سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اور یہ ہے ہمارا 5واں اور آخری حصہ، حل کی تلاش۔ اچھا، جب بھی سیلاب کی بات ہوتی ہے تو سب سے عام تجویز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہی کہ مزید ڈیم بنائے جائیں۔ لیکن کیا یہ واقعی حل ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ اور متنازعہ بحث ہے۔ آئیے ذرا دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ڈیموں کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے سیلاب کی شدت کم ہو سکتی ہے، زراعت اور بجلی کے لیے پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے، اور دریا کا بہاؤ بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیم بہت بڑے سیلابوں کو نہیں روک سکتے۔ وہ کھیتوں کے لیے ضروری زرخیز مٹی کو اپنے پیچھے روک لیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ماحولیاتی اور سیاسی تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ڈیم کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے۔ اس بڑی بحث کے بیچ ہمیں انفرادی سطح پر ہمت اور لچک کی کہانیاں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ممتاز حسین کی کہانی۔ یہ صاحب سیلاب میں اپنا سب کچھ کھو چکے تھے، لیکن ایک امدادی کیمپ میں انہوں نے ایک NGO کی مدد سے سموسوں کا سٹال شروع کر دیا۔ آج وہ روزانہ 1500 سے 2000 روپے کما کر اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ اس عزم کی ایک چھوٹی سی مگر بہت طاقتور مثال ہے جو اس بحران میں نظر آئی۔ اور آخر میں ہم اس بنیادی سوال پر آتے ہیں جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا پاکستان ہمیشہ صرف آفات آنے کے بعد ان سے نپٹا رہے گا، یا پھر ان خطرات کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا جن سے یہ آفات پیدا ہوتی ہیں؟ یہ صرف رد عمل دکھانے کے بجائے پیشگی منصوبہ بندی کرنے کی طرف ایک بنیادی تبدیلی ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو آنے والی نسلوں کو اسی طرح کی تباہی سے بچا سکتی ہے۔